نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے ایمان والو، تم مت کہا کرو راعنا کا لفظ، اور تم کہو انظرنا، اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، اس بات کو کہ اتاری جائے تمہارے اوپر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ پڑھی گئی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھلایا ہے کہ جو با ادب ہوتا ہے اسی کو فیض ملا کرتا ہے، بے ادب ہمیشہ محروم ہی رہتے ہیں۔ لہذا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم گفتگو کرو، کلام کرو، تو ایسے الفاظ نہ استعمال کیا کرو جن سے بے ادبی کا اور گستاخی کا مفہوم نکل سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ تم خود بے ادبی کرو، اگر اس میں مفہوم بھی نکلتا ہو تب بھی تم نے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ ادب تو ہر چیز کا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں بڑی سختی فرمائی ہے۔ ذرہ برابر آپ کی بے ادبی، ذرہ برابر آپ کی گستاخی اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، قابل قبول ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی، ضرورت ہے کہ اس کو دوبارہ سمجھا جائے یا وہ بات دوبارہ کہی جائے، تو وہ کہا کرتے تھے راعنا، کہ آپ ہماری رعایت فرما دیں، دوبارہ دہرا دیں اس بات کو، ہم سمجھ نہیں پائیں، آپ پھر سے ہمیں سمجھا دیں۔ راعنا کہا کرتے تھے۔ یہودیوں نے اس لفظ کو اپنا ہتھیار بنا لیا اور اس لفظ میں گڑبڑ کرنے لگے۔
وہ بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد راعینا راعینا کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء 5ویں سپارے میں جا کے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ راعینا کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے، کہ عین کے نیچے زیر ہے نا، راعینا راعینا، وہ عین کے زیر کو کھینچتے تھے، جب کھینچے تو اس کے بعد یا پیدا ہو جاتی ہے، راعینا راعینا، آگے یا پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا معنی بالکل الٹ بن جاتا ہے۔ راعی عربی زبان میں چرواہے کو کہتے ہیں، چرواہے کو راعی کہتے ہیں۔ راعی الغنم، بکریاں چرانے والا، چرواہا۔ تو وہ ایسے بدباطن تھے، لفظ راعینا کی جگہ زبان کو ذرا مروڑتے اور لفظ ہی اور بن جاتا، لفظ ہی اور بن جاتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید کے الفاظ کم از کم اتنے سیکھنے چاہیے کہ انسان ان کو صحیح ادا کرنے والا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لفظ کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، اگلا لفظ سمجھ نہیں آ رہا، پچھلے کوئی کھینچتے رہتے ہیں راعی نا، پھر اگلے کو کھینچتے ہیں، وہ لفظ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے، معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ ہر لفظ میں نہیں ہوتا، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں ان میں اس طرح ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے الفاظ ہمیں بھرپور طور پر سیکھنے چاہیے کہ کہیں ہم ثواب کے بجائے گناہ لینے والے تو نہیں، الٹا ہماری گردن تو نہیں پکڑی جا رہی، ہم پھنستے تو نہیں جا رہے کہیں، پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہی لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں تو مجلس کا ادب یہ ہے کہ جب آدمی آئے تو سلام کریں، سلام کرنا مجلس کے آداب میں سے، السلام علیکم۔ یہ لوگ جلدی سے درمیان کا جو لام ہے نا اسے کھا جاتے تھے، السلام کے بجائے السلام کہتے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ آج کل ہمارے ہاں بھی جلدی جلدی کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ اس کا معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ السلام سلامتی سے، السلام موت کو کہتے ہیں، موت کو کہا جاتا ہے۔ یہ جملہ دعائیہ سے بد دعائیہ بن جاتا ہے، مفہوم ہی بگڑ جاتا ہے اس کا۔ تو سلام آ کر یوں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، جب انہوں نے السلام کی لام کو گرایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی اور بڑے سخت جملے کہیں کہ یہ تمہارے لیے اللہ کا غضب تمہارے اوپر ہو، لعنت ہو تمہارے اوپر۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا، اے عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عرض کرنے لگی کہ آپ نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کو السلام تو نہیں کہہ رہے۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا، کیا تم یہ نہیں دیکھتی کہ میں ان کو کیا جواب دے رہا ہوں؟ میرا جواب بھی تو سنو نا۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، میں کہتا ہوں وعلیکم، میں اس سے آگے کہتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں جو کچھ تم میرے لیے کہہ رہے ہو یہ تمہارے لیے ہی ہو جائے۔
السلام علیکم میں بھی یہی ہوتا ہے نا، تمہارے لیے سلامتی ہو، آگے سے بندہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، تمہارے لیے سلامتی ہو۔ جو سلامتیاں تم میرے لیے مانگ رہے ہو وہ سلامتیاں اللہ آپ کو بھی عطا کرے۔ فرمایا میں وعلیکم کہتا ہوں، بس ختم، میں آگے کہتا ہی کچھ نہیں۔ اپنی مجلس میں جا کے خوش ہوتے کہ دیکھو پہلے تو ہم اپنی مجلسوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور اب تو ہم ان کی مجلسوں میں جا کے باتیں کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، راعینا کا لفظ بھی کہتے ہیں۔ اور ویسے راعینا کا لفظ عبرانی زبان میں، جو کہ تورات کی اصل زبان عبرانی یا سریانی تھی نا، اس زبان میں راعینا کا ایک معنی کم عقل اور بے وقوف بھی آتا ہے۔ بے وقوف شخص کو وہ راعی کہتے تھے، راعینا، تو ان کو بھی ہاتھ لگ گیا، لفظ یہ بول رہے ہیں اور معنی وہ مراد لے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کر دی، فرمایا ایمان والو تم راعینا کا لفظ استعمال کرنا ہی چھوڑ دو، یہ لفظ ہی تم نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس سے میرے نبی کی توہین ہوتی ہے۔ چاہے تمہاری نیت نہیں ہے لیکن مشتبہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا، ایسا لفظ جس سے کسی دوسرے مفہوم کا شائبہ پیدا ہوتا ہو اور وہ دوسرا مفہوم درست نہ ہو، فرمایا کہ ایسا لفظ ہی نہیں استعمال کرنا چاہیے، استعمال ہی نہ کریں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنے غلام کو یہ کہے کہ عبدی، میرا بندہ، فرمایا یہ اچھا نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، فرمایا کہ یہ جملہ کہنا کوئی اچھا نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے، آپ نے منع فرمایا۔ اسی طرح وہ کام جو شریعت میں لازم نہیں ہے، اختیاری ہے، اس کے کرنے سے اگر کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جو غلط ہے، فرمایا کہ اس جائز کام کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ کام جائز ہے لیکن نہیں کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس بیت اللہ کو اس کی اصلی دیواروں پہ کھڑا کروں، جس طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے میں تھا کہ حتیم بھی بیت اللہ کے اندر شامل ہو، ایک دروازے کے بجائے 2 دروازے ہوں، روشن دان ہو، یہ ساری چیزیں، لیکن فرمایا میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کی قوم کے لوگ کہیں گے یہ کیسا اللہ کا نبی ہے جس نے اللہ کا گھر ہی گرا دیا ہے آگے۔ حالانکہ مقصد تو کیا ہے؟ بنانا ہے، صحیح طور پر بنانا ہے، لیکن لوگ بدزن ہوں گے۔ فرمایا اس بدزنی کی وجہ سے میں اسے تعمیر نہیں کرتا۔ آج بھی بیت اللہ سے حتیم الگ ہی ہے، شامل نہیں ہے، جبکہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن تعمیر کے اندر شامل نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اس لفظ کو استعمال کرنا چھوڑ دو۔ وَقُولُ انظُرْنَا، تم اس کی جگہ کیا کہا کرو؟ انظرنا۔ اس کا معنی بھی بیانی وہی ہے، لیکن اس سے بے ادبی کا مفہوم نہیں نکلتا کہ آپ ہمیں دیکھیے، ہمارے حال کی رعایت کیجیے، ہمیں پھر سے سمجھا دیجیے، معنی اور مفہوم وہی نکلتا ہے، لیکن فرمایا الفاظ بدلنے چاہیے، کیونکہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے۔
اپنا وزن ہوتا ہے الفاظ کا بھی، ایک لفظ کا وزن اور ہوتا ہے اور دوسرے لفظ کا وزن اور ہوتا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں نا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور درمیان میں فرمایا وَاسْمَعُوا، رَاعِنَا نہ کہو، انظرنا کہو، اور جو حکم تمہیں دیا جائے اسے ویسی غور سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اپنی توجہ ادھر ادھر نہ کیا کرو، غور سے سنا کرو، اور اب ہم جو تمہیں حکم دے رہے ہیں اس حکم کو بھی غور سے سنو۔ قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا پہلی مرتبہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ تقریباً 88 مقامات قرآن مجید کے وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے تعبیر کیا اور حکم دیا، خطاب کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ پڑھ آئے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ وہ خطاب تو تھا لیکن یہ خاص خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو براہ راست خطاب کیا ہے، ورنہ پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ اللہ اس وقت کے نبی کو حکم دیتے اور نبی کے ذریعے سے امتوں کو حکم دیا جاتا تھا۔ لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں 88 مقامات پر براہ راست خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اے ابن مسعود، جب تم قرآن مجید کو پڑھو نا اور اس میں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا آ جائے، تو کان بھی متوجہ کیا کرو اور اپنے دل کو بھی متوجہ کیا کرو۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ تم سے براہ راست خطاب کرنے لگے ہیں، پورے متوجہ ہو جایا کرو۔ کلاس میں جب استاذ خاص کسی سے بات کرتا ہے تو پورا متوجہ ہو جاتا ہے، جی سر جی فرمائیے، پورا سن رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابن مسعود، جب یا ایھا الذین آمنوا آ جائے نا پھر پورے متوجہ ہو جایا کرو کہ اللہ نے اب براہ راست تم سے بات کرنی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ایمان والے کے لیے، کتنا بڑا اعزاز ہے ایمان والے کے لیے۔ تو اس لیے اس قسم کی آیات کو اور غور سے سننا چاہیے۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی کی تردید کی، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین۔ کافر چاہے اہل کتاب ہوں چاہے مشرک ہوں، یہ پسند ہی نہیں کرتے اس بات کو کہ اللہ تمہارے اوپر اپنی جانب سے کوئی خیر نازل فرمائے۔ نہ مکہ کے مشرک، نہ مدینہ کے اہل کتاب، نہ دنیا کے اندر رہنے والے مشرکین و اہل کتاب کوئی بھی پسند نہیں کرتے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نوازے، لیکن ان کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں۔ اگر بنو اسماعیل میں اللہ نے نبی بھیج دیے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ کسی کام کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو عطا کیا جائے اسے رحمت کہا جاتا ہے، اور اللہ ابتداً جو عطا فرما دیں اسے اللہ کا فضل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ ویسے بھی فضل کرنے والے ہیں، انسان کو نیک عمل کرے
تو اللہ اپنی رحمت کرنے والے ہیں۔ اور آخری بات اس آیت میں جو توجہ کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ما یود الذین کفروا، کافر نہیں چاہتے۔ کافر کون ہے؟ یہاں اللہ نے دو بیان کیے، ایک اہل کتاب اور ایک مشرکین۔ معلوم ہوا کہ اہل کتاب بھی کافر ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ وہ کتاب کو ماننے والے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ عیسائیوں کے بارے میں بہت سارے لوگ، نہیں جی وہ کیوں کافر ہوئے؟ وہ تو اہل کتاب ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، قیامت مانتے ہیں، وہ تو مسلمان ہوئے۔ یاد رکھیے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں، آپ کو خاتم النبیین نہیں مانا جاتا، اس وقت تک کسی کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے اللہ کے۔ اس طرح اللہ نے کافروں میں ذکر کیا، کافر نہیں چاہتے من اہل الکتاب۔ سب سے پہلے کافر کون ہے؟ اہل کتاب ہے، پھر فرمایا کہ دیگر مشرکین ہیں۔ تو اس لیے نجات کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی مضبوطی اور استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ ختم نبوت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر ایسی چیز سے محفوظ فرمائے جس میں بے ادبی کا مضمون نکلتا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔